الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہاں بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ہر چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک راستے سے گزر رہے ہوتے تو درخت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قضائے حاجت کے لیے کہیں باہر تشریف لے جاتے تو پردے کا جو مسئلہ ہوتا، سبحان اللہ، اب دیکھیے درخت چل کے آ جاتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد ایسے حصار بنا دیتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پردہ ہو جاتا، نبی علیہ السلام حاجت سے فارغ ہو جاتے۔ سبحان اللہ، ایسی محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر چیز کو۔ اب حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پتھر بھی محبت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دو پتھر تھے، ایک کا نام متکلم تھا اور ایک کا نام متقی تھا۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لے جاتے تو جو متقی تھا اس کے ساتھ نبی علیہ السلام ایسے ٹیک لگاتے اور جو متکلم تھا وہ نبی علیہ السلام کو سلام کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اندازہ کرو کیسی محبت تھی نبی علیہ السلام کی ہر چیز کے اندر۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ابو جہل نبی علیہ السلام کے پاس آیا، راستے میں جو ملاقات ہوئی، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے یہ بتاؤ میرے ہاتھوں میں کیا ہے، اگر تم مجھے بتا دو تو میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے؟ میں بتاؤں جب یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے؟
سبحان اللہ. کہتا اچھا جو میرے ہاتھ میں ہے وہ بھی بولے گا؟ فرمایا ہاں. فرمایا اس کو کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہاتھوں کے اندر کنکریاں تھیں، وہ بھی کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. تو وہ ایسے پریشان ہو کے اس نے نیچے پھینک دی. کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جادو تو میری کنکریوں پہ بچھا گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایسی محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کے ساتھ ہر چیز کو. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احدوی. سبحان اللہ. یہ جو احد پہاڑ ہے نا، احد پہاڑ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احد ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم احد کے ساتھ محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو کیسی ذات تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. سبحان اللہ کہ ہر چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتی تھی. سبحان اللہ. اور پھر دیکھو میرے دوستو جانور بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے. حدیث پاک میں ہے جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، جس کا نام قصوہ تھا. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. صحابہ اس کے آگے کھانا رکھتے، چارہ رکھتے، پانی رکھتے، نہ وہ کھاتی تھی نہ وہ پیتی تھی. بس اسی طرح نبی علیہ السلام کی جدائی میں اداس پڑی رہتی تھی. حتیٰ کہ جب صحابہ بار بار اس کے لیے کھانے پانی کا بندوبست کرتے تو وہ مدینہ طیبہ سے ساتھ جو ہے بقیع میں چلی گئی، بستی کو چھوڑ دیا، جنت البقیع میں جا کے پڑی رہی. حتیٰ کہ وہیں پڑے پڑے کچھ بھی نہیں کھاتی تھی، کچھ بھی نہیں پیتی تھی، حتیٰ کہ وہیں پڑے پڑے اس کی روح پرواز کر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو ایسی جانوروں کو محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر دیکھو میرے عزیزو کھجور کا ایک تنا تھا، اس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی. سبحان اللہ. حدیث مبارکہ میں ہے سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے ایک منبر بنایا، ایک منبر بنایا. اس سے پہلے نبی علیہ السلام اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اب جب منبر بنا دیا نبی علیہ السلام اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں کہ اسی دوران خطبہ دینے کے دوران ہی کسی کے رونے کی آواز آنے لگی. جو کسی کے رونے کی آواز آنے لگی تو نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر جو دیکھا تو وہی کھجور کا تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی علیہ السلام جو خطبہ دیتے تھے وہ رو رہا تھا. ایسے رو رہا تھا جیسے بچہ بلک بلک کے روتا ہے. اب حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام نیچے اترے، اس کھجور کے تنے کو پکڑا اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام محبت فرمانے لگے اور پھر اس کے اوپر ایسے شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے لگے. اب میرے دوستو جب نبی علیہ السلام اس کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ پھیر رہے ہیں تو اسی شفقت بھرا ہاتھ پھیرنے کے دوران ہی وہ اس طرح سسکیاں لے کے چپ ہوا جس طرح کہ کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو تو ماں اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے چپ کراتی ہے، ایسے وہ کھجور کا تنا چپ کر گیا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے استوان حنانہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تجھے جنت کے اندر جنت کا درخت بنا دیں گے. سبحان اللہ. تجھے جنت کا درخت بنا دیں گے. سبحان اللہ. اور پھر اس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن فرمایا. تو میرے دوستو ہر چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تھی. اور پھر دیکھو صحابہ کی محبتوں کے کیا کہنے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبتوں کے کیا کہنے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی ما عددت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی لمبی چوڑی نمازیں بھی نہیں ہیں،
کوئی نفلی روزے بھی نہیں ہے، کوئی نفلی نمازیں بھی نہیں ہیں، کوئی نفلی صدقات بھی نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی عبادتیں نہیں ہیں، تو فرمایا پھر کیوں پوچھتا ہے متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ما اعددت لہا، تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے تیاری کیا کی ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی کوئی نفلی نمازیں نہیں ہیں، کوئی نفلی صدقات نہیں ہیں، کوئی نفلی روزے نہیں ہیں، لیکن ہاں ایک عمل ہے میرے پاس، وہ کیا ہے؟ کہتا ہے احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام نے سنی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المرء مع من احببتا، فرماتے ہیں بندہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کیسی محبت پر انداز ہے صحابہ کا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز مجھے بڑا پریشان کرتی ہے۔ فرمایا کیا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں آپ کی محبت مجھے بے قرار کرتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ کی محبت مجھے بے قرار کرتی ہے تو میں اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد نبوی میں آتا ہوں، آپ کے رخ انور کی زیارت کرتا ہوں، میرے آنکھوں اور میرے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری آنکھوں اور میرے دل کو سکون آ جاتا ہے اللہ کے نبی، لیکن ایک بات مجھے پریشان کرتی ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات پریشان کرتی ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے، آپ کے ساتھ میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انبیاء کے درجے میں ہوں گے، میں جتنا مرضی نیک بن جاؤں، جتنا مرضی رتبے والا بن جاؤں، لیکن اللہ کے نبی میں انبیاء کے درجے میں تو فائز نہیں نہ ہو سکتا، اس لیے آپ انبیاء میں اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گے اور میں صحابہ کے درجے میں ہوں گا، تو اللہ کے نبی میں تو وہاں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ تو اللہ کے حبیب میں جب آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا مجھے تو جنت میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، مجھے تو جنت میں مزہ ہی نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام سبحان اللہ خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سبحان اللہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ اس کا شمار فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی کو بلا کے فرماتے میرے صحابی تجھے مبارک ہو، سن لے المرء مع من احبا، جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ اسی کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اتنی خوشی کسی اور حکم سے نہیں ہوئی جتنی خوشی اس حکم کو سننے کے بعد ہمیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نبی علیہ السلام کے محبین کی جماعت تھی، عاشق صادق لوگوں کی جماعت تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر دیکھو میرے دوستو، صحابہ کی محبت کے انداز نرالے تھے۔ حدیث پاک میں ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ میں صبح سب سے پہلے جب اٹھوں گا تو نبی علیہ السلام ہی کا دیدار کروں گا، کسی اور کا دیدار نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دیکھو میرے دوستو، اللہ اکبر، کیوں اپنی آنکھوں کو ایسے بند رکھتے، اب ان کے گھر والے ان کے بازو سے پکڑ کے ان کو مسجد نبوی میں لا کے نبی علیہ السلام کے سامنے بٹھا دیتے اور پھر کہتے اپنی آنکھوں کو کھول لو، اپنی قسم کو پورا کر لو، تم نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر صحابہ اپنی آنکھوں کو کھولتے تو سامنے نبی علیہ السلام ہوتے۔ اندازہ کرو کیسے صحابہ نے قسمیں اپنی نبھائی ہوں گی، اللہ اکبر، کیسی محبت کی ہوگی نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں،
اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرے بعد نہ تجھ سے پہلے نہ تیرے بعد، سبحان اللہ، ایسی ہنسی صورت رب نے نہ بنائی ہے نہ بنے گی، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیارا طرف انور عطا فرمایا تھا، ایسی محبتیں دی سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ کائنات کے اندر نہ ان سے پہلے ان جیسے کسی نے محبتیں کی ہیں، نہ اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی اتنی محبتیں کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھو میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، سبحان اللہ۔ جب صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک صحابی کہتا ہے یار سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صفی اللہ بنایا ہے، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا ہے، سبحان اللہ ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے۔ جب یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلتیں دی ہیں تو محمد رسول اللہ کیا ہے، سبحان اللہ۔ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، تو محمد رسول اللہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے اسی دوران نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے صحابی کے جملے سن لیے، محبوب مسکرا پڑے، آگے سے تشریف فرما ہوئے تو صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ کیا بات کر رہے تھے؟ یہی کر رہے تھے نا کہ آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، محمد رسول اللہ کیا ہے؟ تو فرماتے میرے صحابہ پھر سنو، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے، سبحان اللہ، محمد حبیب اللہ ہے، سبحان اللہ۔ میرے دوستو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت خود اللہ کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھو میرے دوستو صحابہ کی جماعت عاشق صادقین کی جماعت تھی، عشاق کی جماعت تھی۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حُبِّبَ إِلَيْكُمُ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ، مجھے تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے، مجھے خوشبو پسند ہے۔ دوسرا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الامرأۃ الصالحہ، مجھے نیک بیوی پسند ہے۔ اور تیسرا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، سبحان اللہ۔ جب یہ 3 باتیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں میرے دوستو پھر کیا، سبحان اللہ، جب محبوب ایسی باتیں کرے تو محب کیا خاموش رہ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، محب نہیں پھر خاموش رہتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قدموں میں عاشق صادق ابو بکر صدیق بیٹھا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، قدموں میں عاشق صادق ابو بکر صدیق بیٹھا تھا۔ کہتا اللہ کے نبی اگر آپ کو 3 پسند ہے تو میں ابو بکر کو بھی 3 ہی پسند ہے، اللہ اکبر۔ اگر آپ کو 3 پسند ہے ابو بکر کو بھی 3 ہی پسند ہے، سبحان اللہ۔ پہلے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب آپ کے اشارہ ہو، آپ کا اشارہ ہو، ابو بکر کا مال ہو، ابو بکر کہتا ہے میں اپنے محبوب کے اشارے پہ اپنا مال خرچ ہی کرتا رہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات میرا جی یہ چاہتا ہے میرے محبوب کا رخ انور ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہو، سبحان اللہ، میرے محبوب کا رخ انور ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہو۔ جی کرتا ہے محبوب آپ کے رخ انور کو دیکھتے ہی رہوں، میرا جی نہیں بھرتا، سبحان اللہ۔ اور پھر تیسری بات کہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری بات یہ ہے کہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہے، سبحان اللہ۔ اب اندازہ کرو 3 باتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی ہیں، 3 باتیں سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی ہیں۔ اب اللہ اکبر کبیرہ
جو سیدنا ابو بکر نے 3 باتیں کہی ہیں ان کا محور اور مرکز کون بن رہا ہے؟ محبوب کی ذات بن رہی ہے، نبی علیہ السلام کی ذات بن رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھو میرے دوستو، اللہ اکبر کبیرہ، علماء نے عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر فنا فی الرسول تھے اور سیدنا عمر فنا فی اللہ تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو بکر فنا فی الرسول تھے، جب نبی علیہ السلام ان سے کوئی مشورہ طلب کرتے نا، مشورہ طلب کرتے، سبحان اللہ، سیدنا عمر سے مشورہ مانگتے نا، عمر اس معاملے میں مشورہ بتا کیا ہے، سبحان اللہ، تو ایسے آنکھوں کو بند کر کے ایسے قلب کی طرف دیکھتے، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد کہتے اللہ کے نبی ایسے ہی فرمائیں، ایسے کہ یہ میرا مشورہ ہے، سبحان اللہ۔ تو جو عمر کہتے ہیں، بعض اوقات اللہ رب العزت عمر کے جملے ہی اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے اپنے حبیب پہ نازل فرما دیتے، سبحان اللہ۔ اور پھر سیدنا ابو بکر سے پوچھتے، ابو بکر اس مسئلے میں تیری کیا رائے ہے؟ ابو بکر تیری کیا رائے ہے؟ ابو بکر، سبحان اللہ، علماء نے لکھا ہے اب ابو بکر آنکھوں کو بند نہیں کرتے ہیں، ابو بکر آنکھوں کو بند نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنی آنکھوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، محبوب کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر چہرہ دیکھنے کے بعد پھر عرض کرتے اللہ کے حبیب یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ اب حدیث پاک میں ہے جو سیدنا ابو بکر کی رائے ہوتی نبی علیہ السلام کی بھی آئی نہیں وہی رائے ہو جاتی، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو بدر کے قیدی ہیں، جو بدر کے قیدی قید ہو کے آئے، سبحان اللہ، اب جو نبی علیہ السلام نے رائے مانگی نا، رائے مانگی، یہ کیا رائے ہے؟ ہر صاحب نے اپنی اپنا مشورہ دیا۔ سیدنا ابو عمر نے کہا اللہ کے نبی ان کو قتل کرنا چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے، اور سیدنا ابو بکر سے پوچھا ابو بکر آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ اللہ کے نبی ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر کی جو رائے تھی نبی علیہ السلام کا بھی وہی رائے تھی، سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو کیسی محبت تھی، سبحان اللہ، صحابہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اب سنو میرے دوستو، جو ہجرت کی رات ہوئی ہے، نبی علیہ السلام ہجرت کی رات جو ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے ہیں، ایسے دروازے پہ دستک دی ہے، سیدنا ابو بکر فوراً دروازے پہ آ گئے، فوراً، رات کا آخری پہر ہے، ابو بکر دروازے پہ آ گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا آپ سوئے نہیں تھے؟ ابو بکر کیا آپ سوئے نہیں تھے؟ عرض کرتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہجرت کا حکم نازل ہوا ہے صحابہ ہجرت فرما رہے تھے، میں ہجرت نہیں کی ہے، مجھے لگ یہ رہا تھا کہ آپ کے لیے جب حکم نازل ہوگا آپ اکیلے نہیں جائیں گے، ابو بکر کو ساتھ لے کے جائیں گے، سبحان اللہ، ابو بکر کو ساتھ ہی لے کے جائیں گے، سبحان اللہ۔ پھر سبحان اللہ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے اس دن سے لے کے آج تک ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا ہے کہ کہیں میرے محبوب رات میرے دروازے پہ آئے اور میرے محبوب کو میرے سونے کی وجہ سے میرا انتظار نہ کرنا پڑے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسی محبت تھی صحابہ کو، سیدنا ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام کے ساتھ، سبحان اللہ۔ پھر جو ہجرت کی رات تشریف لے گئے ہیں نا، سبحان اللہ، اب دیکھو اندازہ کرو، اب راستے میں جو جا رہے تھے تو جاتے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام ایسے جا رہے ہیں، ابو بکر نبی علیہ السلام کے کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ محبوب نے روک لیا، محبوب نے روک لیا، فرمایا ابو بکر یہ کیا کرتا ہے؟ کبھی میرے آگے چلتا ہے، کبھی میرے پیچھے چلتا ہے، کبھی میرے دائیں چلتا ہے، کبھی میرے بائیں چلتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے دائیں چلتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے کہ دشمن کہیں بائیں سے حملہ آور نہ ہو جائے، اسے میں بائیں آ جاتا ہوں، جب مجھے بائیں چلتا ہوں مجھے لگتا ہے دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، اس لیے میں پھر آگے آ جاتا ہوں، جب میں آگے چلتا ہوں مجھے لگتا ہے دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پھر میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس لیے دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم رہا ہو کہ دشمن جہاں سے بھی آئے وہ ابو بکر کو نقصان پہنچا دے، میرے محبوب کی ذات محفوظ رہ جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی ہاں، یہ محبت ہے صحابہ کی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر میرے دوستو جو غار ہرا ہے، اللہ اکبر، غار ثور ہے، وہاں جو نبی علیہ السلام تشریف
لے کے گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 500 فٹ کے 5000 فٹ کی بلندی ہے, 5000 فٹ کی بلندی ہے جہاں غار ثور ہے. اور ابو بکر جو وہاں جانے لگا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, تو ابو بکر اکیلا نہیں گیا ہے, اکیلا نہیں گیا ہے. محبوب جو چل رہے تھے, نوکیلی پتھریلی زمین تھی. کہا اللہ کے حبیب آپ ابو بکر سواری بنتا ہے, آپ شاہ سوار بن جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر جوان سواری بنا ہے, نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کروایا ہے. اور ابو بکر اللہ اکبر کبیرہ, ہم نے سنا ہے کہ بندہ پیدل جو وہاں جاتا ہے, اکیلا جو بندہ وہاں جاتا ہے, وہ بھی 2 3 5 سال جو ہے وہ دفعہ رکتا ہے, پھر کہیں جاتا ہے وہاں تک. اور میرے دوستو ابو بکر کی محبت کا اندازہ کرو, 5000 فٹ کی بلندی ہے, اور ابو بکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ سوار کر کے وہاں تک اٹھا کے لے گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوست یہ محبت ہے, سبحان اللہ. اور پھر سنو میرے دوستو, جب فتح مکہ ہوئی ہے, نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے فرمایا, علی یہ بیت اللہ کے اوپر بت نصب ہے, ان کو توڑ دے. سبحان اللہ. میں کھڑا ہوتا ہوں, میرے کندھوں پہ سوار ہو جا, ان کو توڑ دے. کہتے اللہ کے حبیب میں نہیں ایسے کر سکتا, میں سواری بنتا ہوں, آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیے اور اس جو ہے پتھروں کو توڑ دیجئے. سنو میرے محبوب نے فرمایا علی علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں میرے دوستو, اور پھر ہجرت کی رات کیا ہوا ہے, سبحان اللہ. مکہ کے مشرکین کی امانتیں نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کے حوالے کی ہیں, اور اللہ نے اپنی امانت محمد رسول اللہ کی شکل میں ابو بکر کے حوالے کی ہے. سبحان اللہ. کیسی محبت تھی سیدنا ابو بکر کو, سبحان اللہ. اور پھر میرے دوستو اللہ اکبر کبیرہ, پھر جو وہاں غار کے اندر جا کے قیام کیا ہے, اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ ذرا باہر رکیے, اندر ہو سکتا ہے, مجھے لگتا ہے اس غار کے اندر پہلے کوئی بندہ نہیں داخل ہوا, اس لیے میں چاہتا ہوں میں پہلے چلا جاؤں تاکہ اندر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو وہ مجھے تکلیف پہنچا دے, آپ کی ذات محفوظ رہے, آپ کی ذات محفوظ رہے. سیدنا ابو بکر اندر تشریف لے گئے ہیں, وہاں جا کے پھر غار کو صاف کیا ہے. صفائی کرنے کے بعد اپنی چادر کو پھاڑا ہے, اس کے سوراخوں کو بند کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر ایک سوراخ رہ گیا, اس میں اپنی ایڑی رکھی ہے, اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے نبی اب آپ اندر تشریف لے آئے. نبی علیہ السلام جو اندر تشریف لائے ہیں, سبحان اللہ. ابو بکر کی گود تھی, محبوب کا سر تھا. نبی علیہ السلام تھکے ہوئے تھے سفر کے, غار کے اندر جاتے نبی علیہ السلام لیٹ گئے, ابو بکر کی گود میں سر مبارک رکھا ہے, اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ہیں. میرے دوستو یہ وہ وقت ہے, یہ وہ رتبہ ہے جو فقط ابو بکر کو حاصل ہوا ہے. سبحان اللہ. تنہائی ہو اور یار ساتھ ہو, سبحان اللہ. کیسا مزہ ہے, سبحان اللہ. تنہائی ہو اور پھر یار بھی ساتھ ہو, سبحان اللہ. محبوب ساتھ ہو, سبحان اللہ. اور پھر محبت بھی کرنے والا ابو بکر صدیق ہو, محبت کرنے والا ابو بکر صدیق ہو, سبحان اللہ. میرے دوستو محبوب آرام کر رہے ہیں, ابو بکر بیٹھا محبوب کے رخ انور کا دیدار کر رہا ہے, سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر میرے دوستو سبحان اللہ, حضرت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, فرماتے تھے ابو بکر میرا تخیل یہ ہے, ابو بکر میرا تخیل یہ ہے, مجھے لگتا ایسے ہے کہ ابو بکر تیری گود مجھے رحل نظر آتی ہے, ابو بکر تیری گود مجھے رحل نظر آتی ہے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور چہرہ مبارک مجھے قرآن کی مانند نظر آتا ہے. ابو بکر تیری گود رحل ہے, محمد رسول اللہ کا چہرہ قرآن ہے. ابو بکر تو وہ قاری ہے کہ جو غار میں بیٹھا اس قرآن کو پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو کیا وفائیں ہیں ابو بکر صدیق کی, سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. پھر وہاں جو موذی نے ڈنگ مارا ہے تو ابو بکر نے ایڑی کو حرکت نہیں دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر ڈنگ پہ ڈنگ سہتا رہا ہے لیکن اپنی ایڑی کو حرکت نہیں دی ہے. کیوں؟ اس لیے اگر میں ایڑی کو حرکت دیتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند
میں خرابی پیدا ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. ابو بکر کا ایمان یہ ہے, ابو بکر کا ایمان یہ ہے, خود پہ سہ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. خود پہ سہ جاؤ, خود پہ سہ جاؤ, خود پہ سہ جاؤ, خود پہ سہ جاؤ, لیکن محبوب کی ذات پر انگلی نہ کسی کو اٹھانے دو. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہاں, خود پہ سہ جاؤ, خود پہ سہ جاؤ, لیکن محبوب تک کسی کو نہ آنے دو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو, جو نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر کے زہر کی وجہ سے رخسار سے آنسو گرے ہیں, تو محبوب کی مبارک رخساروں پہ پڑے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. محبوب بیدار ہوئے, فرمایا ابو بکر ما یبکی کا, کیوں روتا ہے, کیوں روتا ہے؟ کہتے اللہ کے نبی موزی ٹنگ مار گیا ہے. اللہ اکبر. موزی ٹنگ مار گیا ہے. فرمایا ابو بکر مجھے کیوں نہیں جگایا؟ کہا اللہ کے نبی آپ آرام کر رہے تھے. ابو بکر خود سہ جائے گا, لیکن آپ کے آرام میں خرابی نہیں پیدا ہونے دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستو, محبوب نے پھر لعاب مبارک لگایا ہے. پھر وہاں سے جو نکلے ہیں, اللہ کی شان, راستے کے اندر ان میں معبد کی جھوپڑی آئی ہے, ان میں معبد کی جھوپڑی آئی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر اس دنیا سے کہنا ہمیں دودھ پلائے. اللہ اکبر. ہماری مہمان نوازی کرے. سیدنا ابو بکر گئے, کہتے ہیں ہماری مہمان نوازی کرو, ہماری مہمان نوازی کرو. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. کہا یہ بکری تو گھر میں باندھی ہوئی ہے, تو اس کا ہمیں دودھ پلاؤ نا. کہتے اس کو باندھا ہی اس لیے ہے کہ اس میں دودھ آتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس سے چلا نہیں جاتا, کس نے اس کو گھر میں باندھ کے رکھا ہے. وہ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر اس سے کہنا ہمیں دودھ نکالنے کی اجازت دے دے, ہمیں دودھ نکالنے کی اجازت دے دے. تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں دودھ نکالنے کی اجازت دے. تو کہتی ہے میں کہہ تو رہی ہوں کہ اس میں نہیں ہے دودھ آتا. کہتے تو اجازت تو دے. سبحان اللہ. میں کون سا خود کہہ رہا ہوں, پیچھے کہنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پیچھے کہنے والا ہے, ان کا حکم سے کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. اچھا چلو اگر ضد کرتے ہو تو نکال لو دودھ اگر نکلتا ہے. سیدنا ابو بکر نے جو بسم اللہ پڑھ کے پشت پہ ہاتھ پھیر کے نیچے دودھ نکالنا شروع کیا. سبحان اللہ. اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے. سبحان اللہ. اس نے ام بابر سے کہا کہ اماں جی کوئی برتن دینا. سبحان اللہ. اس نے چھوٹا سا گلاس دیا ہوگا, جو دودھ نکالا وہ بھر گیا. کہ اماں اور برتن دینا. سبحان اللہ. وہ اور برتن دیا ہے, وہ بھی دودھ سے بھر گیا. کہ اماں اور برتن دینا. سبحان اللہ. وہ اللہ اکبر کبیرہ. علماء نے لکھا ہے ام معبد کے گھر میں جو بکری جس کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا, خشک ہو چکی تھی, جس سے چلا نہیں جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اسے اس کو گھر میں باندھ کے رکھا تھا. جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا دودھ نکالنے کی اجازت دو, اجازت دی ہے. جو دودھ نکالا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, پھر دودھ جو نکلنا شروع ہوا ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. ان میں بابر کے سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جو مر گئے ہیں نبی علیہ السلام کو پیش کیا ہے. سبحان اللہ. اب حدیث کے الفاظ اگلے مزے کے ہیں, سننے والے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں. سیدنا ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں